اگر یہ قتل عام نہیں تو کیا ہے؟ یہ قتل عام ایک 14 سالہ بچے نے کیا جو ڈیفنس لاہور فیز 7 میں کار چلاتے ہوئے کرتب دکھا رہا تھا۔ انتہائی تیز رفتاری سے وہ زگ زیگ کھیل رہا تھا۔ جو قارئین زگ زیگ کے متعلق نا آشنا ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ زگ زیگ کا مطلب گاڑی کو سڑک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے اور پھر دوسرے کنارے سے پہلے کنارے لانا ہے اور اسی طرح کرتے جانا ہے، یعنی پہلے سڑک کے دائیں طرف کرنا پھر برق رفتاری سے بائیں طرف کرنا۔ اس کھیل کے دوران اس کی گاڑی دوسری گاڑیوں سے ٹکرائی۔ ایک بدقسمت خاندان کے 6 افراد اس بچے کے کھیل کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ان مقتولوں میں ایک 4 سالہ بچی اور ایک 4 ماہ کا بچہ شامل ہیں۔ 3 شدید زخمی ہوئے، پورے کا پورا خاندان اجڑ گیا۔ یہ وحشتناک قتل عام کسی دور افتادہ بستی یا گاؤں میں نہیں کیا گیا، یہ لاہور شہر کے سب سے زیادہ ماڈرن اور مہنگے علاقے میں رونما ہوا۔ جیسا کہ ہر حادثے کے بعد ہوتا ہے، صوبے کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے بیانات جاری ہوئے۔ دونوں نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، رپورٹ طلب کی اور غفلت کے ذمہ دار ڈرائیور کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دیا۔ مگر ہم بصد احترام نگران وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا غفلت کا ذمہ دار صرف ڈرائیور ہے؟ اصولی طور پر عوام کی جان و مال کی ذمہ داری حکمران پر عائد ہوتی ہے۔ فرات کے کنارے مرنے والے جانور والی بات ہر حکمران کو معلوم ہے۔ شیر شاہ سوری کا فرمان تھا کہ جس گاؤں میں قتل ہوگا وہاں کا مکھیا قاتل کو تلاش کرے گا ورنہ موت کی سزا پائے گا۔ خلجیوں کے دور میں بھی انصاف کا نظام مثالی تھا۔ کم تولنے والے تاجر کے جسم سے اتنا گوشت کاٹ دیا جاتا تھا جتنا کم اس نے تولا ہوتا تھا۔ کہا جائے گا یہ ظلم اور صفاقی ہے، مگر مکھیا اور کوتوال راتوں کو سوتے نہیں تھے، پہرا دیتے تھے۔ جدید سنگاپور کے معمار لی کوانیو سے امریکیوں نے پوچھا تھا کہ صرف گولی چلانے والے کو جس نے کسی کو مارا نہ زخمی کیا سزائے موت دینا کہاں کا انصاف ہے؟ لی نے جواب دیا تھا تم مجرم کو جرم سرزد ہونے کے بعد سزا دیتے ہو، ہم جرم سرزد ہونے سے پہلے سزا دیتے ہیں۔ صفاقی کا انسداد صفاقی سے ہی کیا جا سکتا ہے، چونچلے اٹھانے سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس ملک میں قاتلوں کی جس طرح ناز برداریاں کی جاتی ہیں اس کے بعد انسانی جان کی بکت یہاں اتنی بھی نہیں رہتی جتنی فرش پر رینگنے والے کیڑے کی ہے۔ نہیں جناب وزیر اعلیٰ، نہیں، 6 بے گناہ انسانوں کے قتل کی ذمہ داری سب سے پہلے ٹریفک پولیس پر عائد ہوتی ہے۔ اگر 14 سال کا بچہ گاڑی چلا رہا ہے تو اس کا مطلب ایک پاگل شخص کو بھی معلوم ہے کہ ٹریفک پولیس اپنا کام نہیں کر رہی۔ ٹریفک پولیس کا ڈر ہوتا تو بچہ گاڑی چلاتا نہ، بچے کے بڑے اسے گاڑی چلانے کی اجازت دیتے۔ کوئی بھی ایسا ملک ہوتا جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی تو ایسے دلخراش حادثے کے بعد سب سے پہلے ٹریفک پولیس کے متعلقہ ہیڈ کو ذمہ دار قرار دیا جاتا اور سزا دی جاتی۔ ذرا ٹریفک پولیس پر قومی خزانے سے ہونے والے اخراجات کا اندازہ لگائیے۔ ان کی تنخواہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے ٹیلی فون، ان کی مراعات، ان کے پروٹوکول، ان کی قیام گاہوں کے باہر تنے ہوئے خیموں میں شفٹوں پر پہرا دینے والے پولیس کے جوان، اور اس کا حاصل 14 سال کا بچہ گاڑی چلاتے ہوئے اٹکیلیاں کرتا ہے اور چشمے زدن میں 6 آدم زادوں کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیتا ہے، اور ٹریفک پولیس کے سربراہ کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جاتا۔ یا وحشت، یہ لاہور کا شہر ہے یا جنگل، اور یہ ڈیفنس کے فیز ہیں یا کسی قتل گاہ کے فیز؟ جس شہر میں 4 سال کی بچی اور 4 ماہ کا بچہ محفوظ نہیں وہ پاکستان کا شہر ہے یا غزہ کا؟ اور دوسرا ذمہ دار اس قتل عام کا اس بچے کا سرپرست ہے، خواہ اس کا باپ ہے یا ماں یا کوئی اور۔ کیا اس بچے کا والد کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، کوئی بہت بڑا سرکاری منصبدار، یا کوئی امیر کبیر تاجر یا وڈیرا یا صنعتکار، یا کیا کوئی سیاسی زعیم جس کے برخوردار کو ٹریفک پولیس نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور وہ خود اتنا بے نیاز ہے کہ بچے کی جان کو خطرے میں ڈال کر اسے گاڑی دے رہا ہے؟ یہ تو قسمت اچھی تھی کہ بچہ بچ گیا، ورنہ اس کے سرپرست نے تو بچے کی زندگی کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ 6 انسانوں کی موت اس بچے کو ساری زندگی یاد رہے گی۔ یہ اس کے لیے ایک نفسیاتی مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ بچے کو نہیں، اس کے سرپرست کو سزا دینی چاہیے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، مگر سچ یہ ہے کہ اس لکھنے والے نے بارہا اس قتل عام کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس ملک میں بغیر کسی روک ٹوک کے جاری ہے۔ ڈمپروں، ٹریکٹر ٹرالیاں اور تیز رفتار ویگنوں کے نیم وحشی ڈرائیور ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ اس ملک میں خلیل حامدی جیسا نابغائے روزگار سکالر گنا ڈھونڈنے والی ٹرالی کی نظر ہو جاتا ہے۔ پروفیسر طیب منیر جیسا ہر دل عزیز ہنستا مسکراتا پروفیسر ایک ڈمپر کے نیچے کچلا جاتا ہے۔ کتنے ہی خاندان ہر روز ماتم کناں ہوتے ہیں، کتنے بچے یتیم، کتنی سہاگنیں بیوہ اور کتنے ماں باپ بے سہارا ہو جاتے ہیں، اور قانون خاموش رہتا ہے۔ قانون سازی کرنے والے بے نیاز اور لا تعلق جرمانوں کی مالی مقدار مضحکہ خیز حد تک معمولی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کا کوئی پوائنٹ سسٹم نہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں رات کو بغیر لائٹ والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی تعداد ہوش ربا ہے۔ افسوس، صورتحال بدلنے کے کوئی آثار نہیں۔